بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. میں ہوں خواجہ مظہر صدیقی. یہ دنیا انسان کو ہر روز سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے. انسان زندگی میں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. وہ روز کچھ نیا سیکھتا ہے، کچھ نیا جانتا ہے، اور جو سیکھتا ہے جانتا ہے ویسا بننے کی، زندگی کو، طرز عمل کو ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بناؤں، اور یہی تمنا اور یہی آرزو اور یہی خواہش آپ کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو. ہم سب اپنے آنے والے کل کو اور بالخصوص اپنے آج کو بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں. میرے درمیان ارتقا اسٹوڈیو میں آج ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جس سے ہم کچھ سیکھیں گے، جس سے ہم کچھ جانیں گے، کچھ اچھا، کچھ نیا، اور زندگی کو خوبصورت بنانے والا سبق جو ہے وہ ہم ان سے سیکھیں گے، جانیں گے. لاہور سے تشریف لائے ہیں، پاکستان کے معروف سینئر موسٹ ٹرینر ہیں اور بینکوں کی دنیا کے ایک عظیم الشان رہنما رہے ہیں. آج وہ ایک تربیتی سیشن کے لیے ملتان تشریف لائے ہیں. ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ کے لیے آنے کی زحمت دی ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا تعارف کرواتا ہوں، محترم سید تقی شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. سر میں آپ کو ارتقا کے اسٹوڈیو میں اور اولیاء کرام کی سرزمین میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں خواجہ صاحب کہ آپ نے مجھے آج یہاں مدعو کیا. ہمیشہ ہی آپ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب ملتان میں آؤں تو اپنا وقت ہوٹل میں چینل تبدیل کرنے کی بجائے میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزاروں تاکہ میں خود بھی سیکھ سکوں اور آگے معاشرے میں اس کو ہم پھیلا سکیں. سر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے گوز سے گور تک جاری رہتا ہے، اور ارتقا کے کچھ نوجوان یہاں موجود ہیں. وہ آپ سے سوال جواب بھی کریں گے، 1 to 1 گفتگو بھی کریں گے اس انٹرویو کے بعد. میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور جو میرے ارتقا چینل کو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میری پیدائش تو ناروال ڈسٹرکٹ میں ظفروال روڈ پہ ہمارا ایک گاؤں ہے سنخطرہ، وہاں میری 53 میں پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد میرے والد صاحب کی جاب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھی، اور وہ ڈسٹرکٹ سرگودا میں ڈیفرنٹ پلیسز پہ ان کی پوسٹنگ رہی. تو فیصلہ والد صاحب نے یہ کیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں فیصل آباد میں بھیج دیا. اچھا. کیونکہ میرے بڑے بھائی ہمارے ماموں ہیں مسعود الحسن نقوی، وہ چیف مینیجر تھے حبیب انشورنس میں، تو وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے. لیکن بعد میں والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے تمام فیملی کو فیصل آباد میں ہم بھیج. تو 62 میں فیصل آباد میں آ گیا. اچھا، تب فیصل آباد کا نام فیصل آباد تھا یا لائل پور تھا؟ لائل پور تھا جی. 62 میں ہم آئے. تو میں چوتھی کلاس میں، مجھے یاد ہے کہ پرائمری سکول تھا، ایک ٹاٹ کا سکول تھا، اور میرے بڑے بھائی مجھے ایڈمیشن کرانے کے لیے وہاں سکول میں لے گئے. تو نعمت اللہ صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلایا اور کہا کہ یہ بچے کا امتحان لیں. تو انہوں نے 14 چھیکے اور 16 آٹھے 2 پہاڑے مجھ سے پوچھے. اچھا. تو میں نے وہ بتا دیے تو میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے والد جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے انہوں نے ہمیں ہمیشہ رزق حلال کھلایا. اور 62 میں جب ہم آئے ہیں تو پہلا گھر کرائے پہ 20 روپے پہ تھا، جس میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اچھا. اور ایک شخص تھا وہ ہمیں مکان کرائے پہ لے کے دیتا تھا، ضیاء الحق صاحب کا وہ کزن تھا، چودھری عبدالغفور، مجھے ابھی بھی یاد ہے، فیصل آباد پیپلز کالونی میں. وہ ہر 6 مہینے کے بعد آتا تھا، کہتا تھا کہ بڑے بھائی کو کہ شاہ صاحب مالک مکان کو اس مکان کی ضرورت ہے، آپ ایسے کریں کہ تیسری گلی میں 262 نمبر گھر میں چلے جائیں، اور اس کا کرایہ بھی وہ طے کر کے خود ہی آ جاتا تھا. یعنی آپ پاکستان میں فیصل آباد میں بھی ہجرت کرتے رہے؟ ہاں جی. تو آپ بلیو کریں کہ 23 ہاؤسز میں ہم رینٹل بیسس پہ رہے. یہ تو بڑی حیرت انگیز نہ کبھی ان کے پاس 50,000 تھا، نہ کبھی 5 لاکھ تھا، نہ کبھی 50 لاکھ تھا.
اور بلکہ میں بڑے یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں جب فیصل آباد میں ریجنل چیف تھا تو میرے خلاف ایس آئی آئی کو کچھ لوگوں نے ایک کمپلینٹ کر دی. آئی ایس آئی کو آئی ایس آئی مجھے فون آیا میجر صاحب کا کہ شاہ صاحب آپ کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے اور میں اس کو خود انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں اس وقت سانگلہ ہل برانچ کا وزٹ کر رہا ہوں, بارش ہو رہی ہے, 4 بج گئے ہیں, تو مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ اگر پھر آ جائیں یا کل آ جائیں تو. 15 دن گزر گئے, خواجہ صاحب وہ نہیں آئے. پھر مجھے ان کا فون آیا کہ شاہ صاحب انکوائری تو میں نے کر لی ہے, میرے پاس آپ آ کے ایک کپ چائے پیے. واہ, آپ کی شفافیت, آپ کی جب پاکدامنی, میں آپ کے باکردار ہونے کا ثبوت مل گیا. جب میں وہاں گیا تو آپ بلیو کریں کہ اس نے کھڑے ہو کے سلیوٹ کیا, کہتا ہے یہ میں سید رشید شاہ صاحب کو سلیوٹ کر رہا ہوں, آپ کے والد کو. He mentioned all the 23 houses where we stayed. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں شاہ صاحب آپ کے لیے سلیوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے فادر کو فالو کیا ہے, اور یہ جو کمپلینٹس آپ کی آئی ہیں بالکل بیس لیس ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو ٹرانسفر کیا ہے, مینیجر سے ہٹایا ہے. میں نے کہا ہاں یہی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. میں یہاں ملتان میں خواجہ صاحب 95 میں زونل چیف تھا, اور میرے پاس 2 ضلع, 2 ڈی جی خان اور ملتان. اور میں اللہ کا شکر ہے کہ میاں چنو سے راجن پور تک 2.5 سال رہا ہوں. یہ تو لوگ کہیں گے کہ بڑا سخت تھا, لیکن بے ایمان کوئی نہیں کہے گا. سر میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ سوال جو تھا آپ کا بچپن کیسا تھا؟ شرارتی تھے, شرمیلے تھے, توڑ پھوڑ کرتے تھے, میں بورڈ ناک پہ دم کر دیتے تھے بڑوں کے؟ میں بورڈ شروع سے تھا, بورڈ تھا. اور فیصل آباد میں پرائمری کے بعد گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول بڑا مشہور. جب پاکستان میں صرف انجینئرنگ یونیورسٹی تھی, یا رسول پور میں انجینئرنگ والوں کا ایک ڈپلومہ ہوتا تھا, تو پاکستان میں پورے 4 ٹیکنیکل ہائی اسکول تھے. اچھا. اور فیصل آباد میں ٹیکنیکل ہائی اسکول میں جب 6ٹھی کلاس میں داخل ہوا تو یہ 65 کی بات. اور وہاں معیار یہ تھا داخلے کا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب خود اپنی نگرانی میں ٹیسٹ لیتے تھے, مارکنگ خود کرواتے تھے, اور لسٹ خود تیار کرتے تھے. اور پہلے اسپیکر پہ آ کے لوگوں کی جو فہرست ہوتی تھی اس کو اناؤنس کرتے تھے, اور پھر جا کے خود فہرست لگاتے تھے. تو اللہ کا شکر کہ وہاں مجھے داخلہ مل گیا. لیکن شروع ہی سے میرے اندر دیکھیں اعتماد میرے اندر تھا, سیلف کانفیڈنس تھا, خود اعتمادی سے آپ مالا مال تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس ہی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے. میرا بھی یہ کہنا ہے سر. میں 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں تک ہم 3 بچے تھے. ایک روفی نعت خاں فیصل آباد کا بہت مشہور, وہ سنگر تھے اس وقت, عبدالرؤف روفی, اس کا بھائی اور میں, تینوں لب پہ آتی ہے دعا اور قومی ترانہ کہا کرتے تھے. بچے کی دعا اور قومی ترانہ. اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے تقاریر کا شروع سے شوق تھا. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک دفعہ بلایا. میں گھبرا گیا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کیوں بلا رہے ہیں. وہاں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ فضل محمود جو ڈی ایس پی تھے, کرکٹر بھی تھے پاکستان کے, وہ فیصل آباد میں ڈی ایس پی تھے ٹریفک کے, قومی کرکٹ ٹیم کے اس دور میں کپتان بھی رہے. وہ ڈی ایس پی تھے, انہوں نے ٹریفک ویک پہ اوپر ایک تقریری مقابلہ کرایا. اچھا, یہ آپ کا آغاز ہے. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا اب 10 بجے ہیں, ٹھیک 12 بجے تم نے یہ تقریر مجھے جو آپ کے ٹیچر دیں گے مجھے سنانی ہے پہلے, پریپیئر کر کے, اور پھر جا کے ہم دونوں جائیں گے اور وہاں ڈسٹرکٹ ہال میں آپ نے تقریر کرنی ہے. تو اعتماد دیکھیں کہ میں نے 1.5 گھنٹے میں وہ تقریر یاد کی, اسکول کی چھت پہ چلا گیا, رٹا لگایا, اور 2-3 دفعہ دہرانے کے بعد میں جب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس آیا تو بڑے خوش ہوئے. وہ لمحہ میرے لیے تھا کہ سارا اسکول دیکھ رہے ہیں, ٹیچر دیکھ رہے ہیں کہ میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ڈسٹرکٹ کونسل میں جا رہا ہوں. کیا بات. اور وہاں بھی اللہ نے میری عزت رکھی. جو فرسٹ آئے تھے وہ پنجاب پولیس کے آئی جی بھی رہے حاجی حبیب الرحمان صاحب. میں میری ملاقات بھی ہوئی. مسلم ہائی اسکول فیصل آباد تھے, بڑے ہی جس کو نیک اور بڑے سخت بھی تھے اور بڑے دیندار بھی تھے, اور انہوں نے آخری اپنی زندگی بھی دین کے لیے وقت جو ہے وہ کی ہوئی ابھی بھی. تو وہ فرسٹ آئے اور میری بہرحال 3rd پوزیشن تھی. اچھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت اخبار میں
اس وقت خبر آئی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب پھولے نہیں سمارے تھے، آتے ہی انہوں نے ٹیچرز کو بلایا، مبارکباد دی۔ نیکسٹ ڈے پھر ڈسٹرکٹ کونسل میں انعامات کی تقسیم ہوئی، تو پھر وہاں بھی جو ہے اس میں تو شروع ہی سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ سرگرم ہاں میں ہاکی بھی کھیلتا تھا اور کرکٹ بھی کھیلتا تھا، اور زیادہ میرا یہ تھا کہ میں اپنا اردو میری بہت اچھی تھی، میتھ میرا کمزور تھا۔ میں اردو میں آپ دیکھیں کہ میں نے بورڈ میں 10ویں پوزیشن لی۔ بننا چاہتا تھا انجینئر کی فوٹو سامنے رکھتا تھا موٹیویشن کے لیے، لیکن میں اسی لیے ہمیشہ پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کو بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کی صلاحیتیں دیکھیں۔ خاصا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ والدین جو پاکستان میں نہیں رہتے اور باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا وہ پیرنٹس جو بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے، جیسے میرے والد 4تھی کلاس کے بعد وہ مہینے کے بعد آتے تھے، اور ہماری والدہ کو وہ رزق حلال، اور مجھے یاد ہے کہ دیسی گھی ضرور خرید کے اپنی گرہ سے لاتے تھے، وہ ہمارے لیے لے کے آتے تھے۔ اب دیکھیں کہ 62 سے لے کے 80 میں وہ ریٹائر ہوئے، یعنی میں نے یہی سوچ لیا، اصل میں میرے ماڈل میرے ماموں تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ محنت میں عظمت اور محنت میں جو برکت ہے، ہمارے ماموں نے 60 روپے سے حبیب انشورنس میں نوکری کا آغاز کیا، محنت کے بل بوتے پہ۔ جب فیصل آباد میں 57 میں صرف 8 کاریں تھیں اور ان کا صرف ایک ٹرائمف موٹر سائیکل تھا، اور ٹانگے والے کہتے تھے کہ باؤ جی یا آج بارش ہے یا آج آپ کا پھڑپھڑا خراب ہے، تو اس لیے آپ ٹانگے پہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو ان کو میں نے ماڈل بنایا کہ پھر ان کو پہلی گاڑی ملی، اور وہ پورے پاکستان کے جب مینیجر بن گئے، تو میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ ہمارے والد نے ہمیں محنت سے رزق حلال سے کمایا ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بڑا بیٹا جب انہوں نے گریجویشن کی کہ وہ نائب تحصیلدار ہو جائے، تو انہوں نے بھی ہاتھ باندھے، اور پھر ان کا میرا یہ خیال تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ، لیکن میں نے کہا کہ ابا جی آپ نے جیسے زندگی گزار لی ہے، ہم وہ اس پہ نہیں۔ تو بننا انجینئر چاہتا تھا، وہی بات کہ سلیکشن غلط کر لی۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے ان کو 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ شفقت پدری سے محروم ہو جاتے، کوئی پیار، ماں باپ کا پیار نہیں دے سکتا، نہ توجہ دے سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہوتے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ایک مستقل رہنمائی سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے، اور ماں باپ جو مینٹور کا رول ادا کرتا ہے، بچہ ہر لمحے اس کو دیکھ کے اپنی زندگی میں اس کو عکس اپنا بناتا ہے اور کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ بہرحال یہ ہے کہ میں انجینئر تو نہ بن سکا، اس کے بعد میں نے گریجویشن کر لی کالج میں، اور اسکول کے علاوہ یہ میری جو ڈیبیٹنگ کا تھا شوق میرا اور تقاریر کا، وہ جاری رہا۔ میں تقی شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1965 میں آپ ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور آج 2024 ہے، اس دوران کا تقی شاہ جو ہے مختلف مراحل طے کرتا رہا، بینک جوائن کیا، بینکوں کی جو بڑی چین ہوتی ہے اس میں اس کا ہیڈ بھی بنے، لیڈر بھی بنے، اور آج انہی بینکس کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ آپ اس 65 سے 24 تک کے سفر کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں؟ خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ جب میرے ماموں کو پہلی گاڑی ملی تو وہ ہمارا بڑا خیال کرتے تھے، اپنی بہن کا اور ہمارا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بہنوئی رشوت نہیں لیتا، اور وہ ہماری بڑی سپورٹ کرتے تھے۔ جب ان کو گاڑی ملی تو ہمارے گھر میں آئے اور کہتے ہیں کہ چلیں آپ کو کمپنی باغ کی سیر کرو، تو مجھے گاڑی میں بٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں قریب میرا ایک دوست ہے، حبیب بینک کا زونل چیف ہے، منظور خان صاحب ان کا نام تھا، کہ میں ذرا ان سے مل کے آتا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ خیر صاحب میں آگے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جب اندر چلے گئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کنال کا گھر ہے اور 2 سفید گاڑیاں کھڑی، تو میرے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی مجھے جاب ملے گی کہ میرا کنال کا گھر ہو اور میرے گھر 2 سفید گاڑیاں کھڑی۔ یہ میں نے
ایک اپنا گول بنایا، اس کو موٹیویشن کی. لیکن جب میں انجینئر تو نہ بن سکا، پھر میں نے آرمی میں 2 دفعہ ٹرائی. آئی ایم ٹوائس RCO، ٹوائس ریجیکٹڈ کمیشن آفیسر. اچھا. تو اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کی تو میرے والد نے کہا کہ تم بینک جوائن کرو. میں حالانکہ اپنے بل بوتے پہ انشورنس میں نے بیچنی شروع کر دی جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہو گیا. اپنے کالج کی فیسیں اور اسکول کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے میرے والد نے کہا کہ تم نے اپنے بل بوتے پہ پڑھنا ہے. تو میں اب انشورنس بھی بیچتا رہا. جب گریجویشن کر لی، میں محنت کی آپ کو مثال دوں کہ جب میرے ایگزام ہو گئے تو میں 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک سائیکل کے اوپر انشورنس بیچتا تھا، اور اتنا جذبہ اور جنون کے ساتھ کہ نائی میرا انشورڈ، دھوبی میرا انشورڈ، گروسر میرا انشورڈ. حالانکہ سفر کرتے کرتے میں پالیسی بک کر لیتا تھا، یہاں تک کہ لوگ مجھے اپنا ایڈریس نہیں بتاتے تھے کہ اس نے مرنے تک ہماری جان نہیں چھوڑنی. تو میری 3 to 4,000 انکم تھی 73 میں. لیکن جب گریجویشن کی تو والد کا حکم آ گیا کہ بینک جوائن کرنا ہے. تو جب بینک جوائن کر لیا تو پھر وہ جو خواب میں نے دیکھا 65 میں، تو میں 1 سال کے بعد خواجہ صاحب برانچ مینیجر تھا. اور برانچ مینیجر کیا کہ آپ یہ بلیو کریں کہ مہینے کے بعد ایک موٹر سائیکل سینکشن کروا لیا ٹارگٹ چیلنج لے کے، اور اس کے بعد میں 5 مہینے اتوار کو بھی جاتا رہا ہوں گاؤں میں، کیمرہ کرائے پہ لے کے وہیں بابے کی فوٹو کھینچنی، وہیں انگوٹھا لگوانا. 100 روپے سے اکاؤنٹ کھلتا تھا. یعنی محنت اور عظمت کی وہ ایک مثال تھی. سال کے بعد برانچ مینیجر، میں 1977 میں برانچ مینیجر. بڑی بات. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں 10 سال میں مختلف برانچوں میں چیف مینیجر رہا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تقی شاہ کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کامیابی کیا ہے خواجہ صاحب، جی. جب آپ اپنے زندگی کے گولز بناتے ہیں، زندگی کے آبجیکٹیوز بناتے ہیں اور اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کر. ٹھیک ہے. جو میں نے 7ویں میں خواب دیکھا، اب میں نے اس کی تکمیل کیسے کی ہے کہ میں 10 سال چیف مینیجر رہنے کے بعد میرا پیشن ٹریننگ کا بھی رہا ہے. تو میں نے آئی ایم دا اونلی پرسن جس نے آپٹ کیا کہ مجھے اسٹاف کالج میں لگائیں. لوگ کہتے تھے یار تم ضرور چیف بنو، تم یہ اسٹاف کالج میں کیا یعنی اتنا اچھا نہیں ہے، تم آگے گرو کرو گے. تو میں کہتا تھا نہیں، میرا ایک مشن ہے کہ جو میں نے حاصل کیا ہے میں آگے نوجوانوں کو منتقل کروں. مارچ پہلے ہفتے کی 95 کی بات ہے. لیکن میں جب ٹریننگ میں آیا تو میں پورے پاکستان میں PBC ہوتا تھا، پاکستان بینکنگ کونسل، تو میں نیشنل بینک کا بھی ٹرینر تھا اور حبیب بینک کا بھی ٹرینر تھا اس وقت الائٹ بینک میں ہوتے ہوئے. کیونکہ آپ کا جو پیشن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ پیشن سے ہے. اگر آپ کا جذبہ ماند پڑ جائے اور جذبہ جنون میں نہ بدل جائے تو اس وقت تک کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی. تقی شاہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے آپ نے بتایا خود اعتمادی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو مثبت سوچ جس کو ہم پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ پازیٹیو سوچ ہی انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے. اچھا. اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے، ایٹیٹیوڈ بھی ایپٹیٹیوڈ بھی. ایپٹیچیوڈ ایکچولی جو کامیابی ہے، اگر ہم کارپوریٹ دنیا میں بات کریں تو کرسٹائن چوہا نے جی جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ کہتا ہے کامیابی کا فارمولا کیا ہے، 99% ایٹیچیوڈ پلس 1% ایپٹیچیوڈ. اچھا. ایپٹیچیوڈ از یور نالج اینڈ یور اسکلس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بہتر اور قیمتی چیز عطا کی ہے وہ ہمارا دماغ ہے جس سے ہم سوچتے ہیں. اور سوچ کی بنیاد پر جیسے آپ نے کہا کہ مثبت سوچ اگر نہ ہو، منفی خیالات تو آتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے منفی خیالات کو رد کرنا ہے مثبت سوچ سے، ڈٹرمینیشن سے اور اپنے ایٹیچیوڈ سے. تو بھرپور کامیابی کے لیے، مسلسل کامیابی کے لیے پازیٹیو رہنا اور پازیٹیوٹی کو مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے. پلاننگ اور مینجمنٹ، ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ پلان، آپ ایک پلان بناتے ہیں. پلاننگ 2 طرح کی ہے، ایک ہے شارٹ ٹرم پلاننگ اور آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے
حکمت عملی جسے ہم پلاننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جب تک حکمت عملی نہیں بنائیں گے کہ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ گول، ہم نے اس گول کو کیسے اچیو کرنا ہے، تو وہ ہے ہماری حکمت عملی. لیکن مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو کیسے استعمال کرنا، اپنے ٹائم کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہماری مینجمنٹ ہے. تو پلان تو ہم نے کر لیا کہ ہم کس طریقے سے کریں گے، لیکن اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پراپر مینج نہیں کرتے، جس میں ٹائم مینجمنٹ، اور اس کے بعد آپ کے اوپر اگر سٹریس آ جائے تو سٹریس نہیں لینا، کیونکہ لائف میں سٹریس تو آئیں گے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. پلاننگ اچھی ہوگی اور مینجمنٹ اچھی ہوگی تو پھر آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گے. اچھا شاہ صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ ہمارا 2 اداروں سے، 4 اداروں سے، 5 اداروں سے، کچھ افراد سے مقابلہ ہوتا ہے، تو مقابلہ ہوتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرا دوست بھی چاہتا ہے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرا ادارہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میرے جو کمپٹیٹر ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں. تو آپ یہ بتائیں ان میں سے جیتے گا کون جو ایک خاص کرائٹیریا کو پورا کرے گا؟ وہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں انڈیویجول کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. اچھا. اداروں کی کامیابی انڈیویجول سے ہی ہے کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے. اب جب تک آپ ٹیم کو اس لیول پر پریپیئر نہیں کریں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن جو ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اس کا مقابلہ جو ہے ہم نے سب سے پہلے کریکٹر سے کرنا ہے. ایکشن میک ہیبٹس اینڈ ہیبٹس میک کریکٹر. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو عادات بنے گی وہ آپ کا کریکٹر بن جائے گا. اب کمپٹیشن میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایتھیکل اپروچ کو چھوڑ دیں. کامیاب بھی ہونا ہے لیکن ان ایتھیکل اپروچز کو نہیں اپنانا. حسد کو چھوڑنا ہے، کیونکہ کامیابی تو اللہ پہ بھروسے سے ہوئی، بیلیف جب تک نہیں ہوئے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ھذا من فضل ربی، ہمیں توفیق بھی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا فضل حال شامل. لیکن لیس الانسان الا ما سعی، ہم نے کوشش کرنی ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے. دیکھیں جب ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 7 الفابیٹس ہیں، SUCCESS. تو سٹارٹ کہاں سے ہے؟ سی یور گول، اپنا مقصد کیا ہے، اور یو کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ دا آبسٹیکلز. جب پلاننگ تو کر لی ہے لیکن مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ رکاوٹیں کون سی آئیں گی، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اس کے لیے سکل، نالج کے ساتھ سکل. آپ تبھی کامیاب ہیں جب آپ ماڈرن دنیا کے ساتھ کمپیٹ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے نالج کو آپ سکل میں بدل دیں. کیونکہ انٹیلیجنٹ لوگ بہت ہیں لیکن جینیس لوگ تو سارے نہیں ہیں. اللہ جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو انٹلیکٹ عطا کرتا ہے، اس کو ذہانت دیتا ہے، فہم دیتا ہے، فراست دیتا ہے، اس میں ادراک بچپن سے پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ویلیوز بھی عطا کر دیتا ہے، اقدار، کہ تم نے کن قدروں کی وجہ سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو معاشرے کی حالت کیا تھی؟ انسان نہیں تھے وہ. اب سب سے آخری نبی اور اللہ کے محبوب کو جب بھیجا تو مشن کیا تھا کہ پہلے ان کو حیوانوں سے انسان بنانا ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ برے بنتے کیسے ہیں؟ برے تب بنتے ہیں کہ ہر انسان میں لے لینے کا جذبہ کار کرنا. مارکیٹ میں بھی ہر انسان چاہتا ہے، اب اس کی کامیابی کیا ہے کہ بزنس مجھے مل جائے، گاہک مجھے مل جائیں، لیکن اصولوں کو نہ چھوڑے. اور محمد مصطفیٰ نے 2 اصول کہ آنیسٹی اور اپنی امانت داری. تو جب یہ اسٹیبلش کرا لیا تو پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی. ٹھیک ہے. اور تو آپ نے کہا کہ برائی پھیلتی کیسے ہے؟ جب تک اس کے دماغ میں نیگیٹو خیالات آ رہے ہیں لیکن اس نے عمل نہیں کیا، وہ برا نہیں بنا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ انسانی زندگی میں گول سیٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ گول سیٹنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں
ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مقاصد بنانے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میری اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی. پہلا بیٹا اللہ نے دیا، وہ اس کی امانت تھی، لے لیا. لیکن میں نے گول کیا بنایا کہ میں نے ایمانداری کے راستے کو نہیں چھوڑنا، لیکن بچیوں کو میں نے اچھی تعلیم دلانی ہے. تو یہ میرے گولز تھے. اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ بار الہ جب تک ان کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے، نہ یہ کبھی رکشے میں جائیں، نہ یہ کبھی ویگن میں جائیں. اور اللہ نے ہمیشہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں نے 2 بچیوں کو سیلف فائنانس پہ پڑھایا ہے. لیکن میں نے کنال کا گھر بیچ کے اب 5 مرلے کے گھر میں رہنا پسند کیا ہے، لیکن میرے گولز اچیو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے. گول سیٹنگ کا انسانی زندگی میں بہت اہم کامیابی رول کے لیے بہت اہم رول ہے. اور آپ نے سٹیپ پہ سٹیپ گولز بنانے چلے جانا. اچھا اچھا، اب گولز تو ایک لمبی پلاننگ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گولز بھی ہیں. چھوٹے چھوٹے گول. آپ اپنے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سیڑھی ہے، اس کے سٹیپس ہیں. سٹیپس ہیں. اچھا، تو آپ نے اس سٹیپ پہ اس کو بنانا ہے. بچی کو داخلہ دلا دیا میڈیکل کالج میں، یہ پہلا سٹیپ تھا. اس کو اتنی محنت کروا دی کہ وہ داخل ہو گئی. لیکن اب اس کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مجھے اس کو تمام سہولیات فراہم کرنی ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان کی تمام ضروریات جو پوری کرنی ہے، اس کے لیے میں نے اپنی انکم لیول کو کیسے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. انکم لیول کو میں نے اپنی محنت میں اتنا محنت کیا کہ بینک نے اتنے بونسز دے دیے، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ بونسز دے دیے کہ اس سے ان کی سیلف فائنانس کی فیسیں جاتی چلی. بڑی بات. تو گول اچیو کرنے میں آپ پرسسٹنٹلی آپ رک نہیں جاتے. آپ کا ہر دن جو ہے، ہر لمحہ جو ہے، وہ ایک متحرک گزرتا ہے تاکہ اپنے گول کی طرف بڑھتے چلے. اچھا شاہ صاحب، آپ دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں، جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں، کتاب ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو مطالعے کا رسیہ ہونا چاہیے، اس کو خوب پڑھنا چاہیے. میں خود جب تک دن میں 2-3 گھنٹے نہ پڑھوں، مجھے ایسے لگتا ہے میرا ذہن خالی ہے، مجھے عمل کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ٹرینرز ہیں یا ہماری سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں کتاب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، لیکن کتابیں عطا کی ہیں. کتاب بھی ساتھ دی، کتابیں دی ہیں نا. صحائف. پہلے صحائف 114 صحیفے دیے، اور پھر اپنے برگزیدہ نبیوں کو کتابیں عطا کی. ٹھیک ہے. تو کتاب جو ہے انسان کا ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی خوراک کھانے کے لیے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، ویسے اپنی علمی صلاحیت بڑھانے کے لیے کتاب کا پڑھنا پڑتا ہے. بہت ضروری. کتابیں جو ہیں دنیا کے عظیم لوگوں سے ملاقات کرواتی ہیں. دنیا کے فاتحین، سلطنتوں کے بادشاہ، دنیا کے ذہین ترین لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور میں خود اب آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ جنوری میں ILB 74، تو میں خدا کی مہربانی سے، یہ اسی کی توفیق ہے کہ اب بھی میں نے اپنے اوقات کار کو اس طرح تقسیم کیا ہوا ہے کہ میں مینجمنٹ پہ بھی بک پڑھتا ہوں، آرٹیکل پڑھتا ہوں. اسلامک، چونکہ میں ریلیجس اسکالر بھی ہوں، اس کو ٹائم الگ دیتا ہوں. بینکنگ کی اپڈیشن کو، SCCP کو، گورنمنٹ لاز کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ کل میں یہاں اگر فیصل بینک میں لیکچر دوں گا تو آج گورنمنٹ کے کیا لاز ہیں اسٹیٹ بینک کے، میری اپڈیشن ہے. تو یہ مطالعے کی وجہ سے. آپ مطالعہ جو ہے انسان کو حقائق بھی بتاتا ہے، تاریخ کا مطالعہ بھی کرواتا ہے، اور موجودہ دور میں حالات حاضرہ سے مقابلہ کرنا بھی سکھاتا ہے. آپ آگاہ رہتے ہیں پوری دنیا سے، اور اس تناظر میں آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ ریسرچ کا دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا تقی شاہ صاحب، آپ ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور گزشتہ 40 برس سے پڑھا رہے ہیں. میرا بھی شوق پڑھانا ہے نوجوانوں کو، یونیورسٹیوں کالجوں میں. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرینر بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب چینل، سب کچھ ہے، مگر ہماری قوم تربیت نہیں لے رہی. ابھی میں ریسنٹلی لاہور گیا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا جب میں مڈ وے پہ اترا اور میں واش روم میں گیا. 3 واش روم تھے، تینوں میں فلش بھرے ہوئے تھے اور بہت گندگی تھی. اور پھر میں نے موٹر وے پہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ 2.5-3 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہیں اور اندر سے ڈسپوزیبل گلاس پھینک رہے ہیں، پھلوں کے چھلکے پھینک رہے ہیں، شاپر پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر میں دیکھتا ہوں جہاں بھی ہجوم لگا ہوا ہے قطار میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, بڑوں کا ادب نہیں کرتے, بس میں بڑے کھڑے ہوئے ہیں, میں اورنج ٹرین میں ہی بیٹھا, میں نے وہاں دیکھا کہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اتنی تربیت پر زور بھی دے رہے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی ادارے موجود ہیں, آپ بھی میں بھی اسی شعبے سے وابستہ ہے, قوم تربیت نہیں لے رہی سر. خواجہ صاحب میرا ہمیں تو میں یہ کہتا ہوں ہم پان کی پینک پہ سڑک پہ پھینک دیتے, دیوار پہ پان کی پینک پر, ہمیں تھوکنا نہیں آیا, واش روم استعمال کرنا نہیں آیا, قطار میں کھڑا ہونا نہیں آیا, ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم سیر اور سیاحت کے لیے کسی تفریح مقام پر جاتے ہیں, وہاں گندگی پھیلا کے آئے تھے. تو قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے, ہم کیوں پیچھے ہیں سر؟ خواجہ صاحب دیکھیں, پاکستان ابھی بھی 75 سال کے بعد انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں, ترقی پذیر ممالک میں. ترقی پذیر ممالک. چلیں غریب ممالک سے نکل گیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بچپن کی طرف پیچھے لے جاؤں کہ جب میں 4تھی کلاس میں داخل ہوا تو ہمارے اسکول میں گورنمنٹ جو ہے وہ یہ خشک دودھ اور ڈالڈا گھی بچوں کو فری دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی, میری والدہ بھی بتایا کرتی تھی. میری والدہ, ہم لاتے تھے تو والدہ صابن بنا لیتی تھی اور میں نہیں پیتا تھا ہمیشہ, اور ہیڈ ماسٹر اور وہ کنونس کرتے تھے کہ یار یہ نہیں پیتا ہے تو باقی بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بو آتی ہے, ہم نے نہیں پینا. میرا اب عرض کرنا مقصد, دنیا کی امیر قومیں اور ترقی یافتہ قومیں کیسے ترقی کر رہی ہیں, میں پھر بات کروں گا کہ وہ ایز اے نیشن ایٹیچیوڈ چینج کر رہی ہیں. اچھا, ایز اے نیشن ایٹیچیوڈ چینج کرنا, اپنے اطوار کو یعنی ٹھیک کرنا, اپنی عادات کو ٹھیک کرنا. اچھا, اور پھر انڈیویجول ایٹیچیوڈ بھی. ہم ایز اے نیشن اپنے آپ کو نہیں بدلتے. میرا ایک پچھلے دنوں انٹرویو تھا. کیا خیال ہے, یہاں ایک بات آپ کی بات کر رہا ہوں, اب مسجد میں جاتے ہیں ٹوٹی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹی کو اتار کے لے گیا. اچھا, مسجد کا وال کلاک کوئی لے کے گیا, مسجد کا بلب کوئی اتار کے لے کے گیا, جوتی وہاں باہر سے لے گئی. میرا یہ دکھ کے ساتھ میں یہ تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے اندر کہ ہم کیوں نہیں قطار میں کھڑے ہوتے, ہم کیوں نہیں تھوکنے والی جگہ پہ تھوکتے, ہم فلش استعمال کرنے کے بعد کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر کے جاتے کہ آنے والے کے لیے راحت اور آسانی کا باعث بنے. اور اسی طرح ہم مساجد میں جا کر بھی وہاں بھی نقصان پہنچا کر آتے ہیں. ہماری قوم میں ایسا کیا ہے, ان کی تربیت کے لیے ہمیں کیا ٹولز استعمال کرنے ہوں گے؟ تعلیمی اداروں کی اساس جو ہے وہ اساتذہ ہے. تربیت کا پہلا ادارہ جو ہے وہ سکولز ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں میرا آپ سے نقطہ نظر بڑا مختلف ہے. میں کہتا ہوں تربیت گھر سے ہوتی ہے. تربیت تو بالکل میں اس میں آپ سے متفق ہوں. ماں سے, باپ سے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تربیت وہی سے شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل تو جب بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں اور جو پریگننٹ عورتیں ہیں تو بچہ سن رہا ہوتا ہے. اچھا, بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اونچی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. تربیت گھر سے ہوتی ہے سر. تربیت گھر سے ہوتی ہے. تربیت کا بڑا ادارہ یا یونیورسٹی جو ہے نا وہ گھر ہے سر. میں 2 سال چونکہ مجھے پرنسپل رہنے کا بھی اتفاق ہوا تو میں نے سب سے پہلے کیا کام کیا, میں نے کہا آپ کا کوڈ آف ایتھکس آپ نے کہاں بنائے ہیں. اب بچہ اگر کالج میں سگریٹ پی رہا ہے تو میں اسے کیا سزا دوں گا, کیا آپ نے یہ رول بنایا ہے؟ اور اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دونوں اسٹوڈنٹ چل رہے ہیں اور میں باہر سے دیکھ رہا ہوں کیمرے سے, تو میں اس کو کیا سزا دے سکتا ہوں؟ تو میں نے پہلا یہ کام کیا کہ میں نے کوڈ آف ایتھکس بنایا. ٹیچر کو ماڈل ہونا چاہیے. اب ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے, گھر سے بھی ہوئی ہے, لیکن اساتذہ نے کی ہے. اساتذہ نے کی. سر گھر میں اگر ماں جو ہے پورے گھر کو صفائی کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کے دروازے کے اوپر گند ڈال دیتی ہے تو بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ صحیح بات. بچے تو سر بندر کی طرح ہوتے ہیں. صحیح, جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. بندر بھی نکال ہوتا ہے, بچے بھی نکال ہیں. جی. اور بچے کا ذہن جو ہے وہ صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے. اس پہ آپ جو لکھتے جائیں گے وائٹ بورڈ وہ آتا رہے گا. وہی قبول کرتا آپ جائے. یہ بتائیے کہ والدین کو بتائیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ابتدائی عمر میں کیسے کریں کہ وہ فلش بھی صاف رکھیں, تھوکیں بھی نہیں, جو میرا بار بار آپ کو تقاضا ہے سوال کا. دیکھیں, والدین کا فرض یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واش روم کو استعمال کیسے کرنا. واش روم کا استعمال کیسے کرنا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو گھر میں وہ نظام دیکھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے خواتین جو ہیں وہ جاب کرتی, بچوں پہ توجہ نہیں دے سکتی. میرا ہمیشہ یہ میسج رہا ہے کہ بچوں کو لنچ باکس دینا, فیس وقت پہ دینا, اچھا ڈریس دینا,
اچھی خوراک دینا، یہ والدین کی ذمہ داری صرف نہیں ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا ٹائم دے اور اپنے کردار سے نمونہ بنے۔ ہاں اب جس گھر میں باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچہ نمازی کیسے ہو جائے گا؟ اب والدین اگر خود بچے کو خود تیار ہو کے جا رہے ہیں اور بچے کو ساتھ لے جا کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو والدین کو توجہ دینی چاہیے گھر سے۔ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، بڑوں کی عزت کیسے کر رہے ہیں اور چھوٹوں کی عزت کیسے کر رہے ہیں، تو یہ ویلیوز جو ہیں یہ بچوں کی تربیت گھر سے شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد استاد اور یونیورسٹی، معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ کیا دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کم از کم اٹینڈنس موجود ہے اور فیسیں آ گئی ہیں تو اس کا ایڈمیشن بھی جا رہا ہے، وہ پاس بھی ہو رہا ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی کردار سازی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اساتذہ ہوتے تھے، ماں بھی موبائل میں مصروف ہے، یس، والد بھی گھر میں آتا ہے تو موبائل میں مصروف ہوتا ہے، نانی دادی اگر گھر میں ہیں تو وہ بھی موبائل میں مصروف ہیں۔ یس، اب بچے جو ہیں ان کے لیے بھی اب ایک نیا موبائل خرید لیا جاتا ہے کہ صحیح، یہ ہمارا موبائل نہ اٹھائیں، ہاں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ 4 5 6 سال کے بچے جو ہے نا وہ اپنے موبائل میں گم ہیں، تو یہاں تربیت کون کرے گا سر جب سبھی اسکرین سے سیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بچوں کی ماں پھر اسکرین ہوگی، وہ کارٹون نیٹ ورک ہوں گے، وہ گیمنگ ہوگی جو ان کو تربیت دے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال، کیا یہ آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں بڑھ گیا ہے؟ ماں کو بھی چھوڑنا، اپنی عادات چھوڑنی پڑے گی، باپ کو بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اگر بچوں کو وہ نہیں لے کے دیتا تو بھائی باپ کیا دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ باتھ روم میں جائے گا بچہ اس کو اٹھا کے دیکھ لے گا۔ تو اب اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ والدین کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اچھا، والدین اپنے آپ پر والدین اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، والدین اپنے ایکشنز کو ٹھیک کریں اور نمونہ بنیں گے تو بچے پھر ان کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ شاہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بہت سارے فینس بھی ہیں، آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو فرسٹریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے، ہمیں گریٹیچیوڈ کی پالیسی کو اپنانا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی ہم شکر گزاری کو شکر گزاری کو اپنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی انکم ہے اس کے اندر ہم اپنے مینز کے اندر لیونگ جو ہے وہ کریں، بہت شاندار، اور ادھار کی پالیسی جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ، میں یوتھ کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیز ہے تو 10 روپے ضرور بچائیں، 90 روپے خرچ کریں، کبھی بھی 110 روپے کا برگر نہ کھائیں، 90 روپے خرچ کریں، 10 روپے بچائیں، سیونگ کریں، تو اس سے آپ گیور بن جائیں گے، اس سے آپ گیور بنتے چلے جائیں گے اور دوسروں پہ آپ کا انحصار ختم ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں خود مختاری نہیں رہتی اگر آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اپنی عادات پہ جتنا ہم شکر گزاری کریں گے، اور ہم ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں شاید وہ دوسروں کو بھی مہیا نہیں ہے، تو ہمیشہ نیچے والوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرہ کو نصیحت کی تھی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یعنی اپنے کم وہ لوگ، یعنی میں اسی میں سو رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے جو جن کا گھر نہیں ہے، لوگ جھونپڑیوں میں سو رہے ہیں، کچھ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب، آپ ارتقا کے آفس میں آئے ہوئے ہیں، ارتقا کی سرگرمیوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ارتقا کے حوالے سے کچھ جملے آپ کہنا پسند کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں ارتقا کا جو کردار ہے معاشرے میں انتہائی ستائش کے قابل ہے، کہ صرف تعلیم و تربیت پہ یا ٹریننگ پہ یا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کرنے پہ توجہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو ترجیحات کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر راشن نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کی بھوک مٹانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتقاء کے جتنے احباب ہیں اور جتنے ہیں وہ ہر شعبہ میں، اور سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے اور راشن کا مسئلہ ہے یا بے بغان کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے، تو انتہائی قابل ستائش ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں
تمام شہروں میں اور ملک کی لیول پر اگر اس طرح کے پروگرام بن جائیں تو ہمارے ملک سے جو ہے وہ غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، افلاس بھی ختم ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ معاشی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ارتقا کے اسٹوڈیو میں نئی سوچ، نئی فکر اور نظریات پر گفتگو ہوئی۔ ہم نے تربیت، تعلیم، شعور، آگہی، مینجمنٹ، پلاننگ، حکمت عملی، سٹریس، فرسٹریشن، ان سارے موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک بڑے آدمی جنہیں سید تقی شاہ کہا جاتا ہے ان سے ہم نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی۔ سوالات ابھی اور بھی بہت تھے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم سر کو مزید زحمت دیتے۔ یہ ایک مختصر دورانی کا پروگرام ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے یقیناً پسند کیا ہوگا، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، توجہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے وقت دیا ہمیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔